نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 66۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی نے کہا کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے۔ ان میں سے ایک نے حلقے میں گنجائش دیکھی تو بیٹھ گیا اور دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا تو واپس ہی جا چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں آدمیوں کا حال نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے بھی اسے اپنی طرف جگہ دے دی، اور دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور تیسرے نے روح گرداننے کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص اس کی نکیل یا باگ تھامے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ اس خیال سے خاموش رہے کہ شاید آپ اس کے اصل نام کے علاوہ کوئی اور نام بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانی کا دن نہیں۔ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم پھر اس خیال سے چپ رہے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ماہ ذی الحجہ نہیں؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسا کہ تمہارے ہاں اس شہر اور اس مہینے میں اس دن کی حرمت ہے۔ چاہیے کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غیب کو یہ خبر پہنچا دے، اس لیے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ حضرت ابو مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کے اندیشے سے ہمیں وعظ و نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع و محل کا خیال رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر متنفر نہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔ حضرت ابو وائل سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ واعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کام سے یہ چیز مانے ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور میں پند و نصیحت میں تمہارے جذبات کا خیال رکھتا ہوں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کرتے وقت ہمارے جذبات کا خیال رکھتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71۔ حضرت معاویہ سے روایت ہے، انہوں نے دوران خطبہ میں کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کر دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور اسلام کی یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ جو ان کا مخالف ہوگا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 72۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ مدینے تک رہا، لیکن میں نے انہیں ایک حدیث کے سوا کوئی اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا گودا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ بتاؤں وہ کھجور ہے، لیکن میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 73۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک جائز نہیں مگر دو آدمیوں کی خصلتوں پر، ایک اس شخص کی عادت پر جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 74۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان کا اور حضرت حر بن قیس بن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ حضرت عباس نے فرمایا وہ ساتھی حضرت خضر ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت ابی بن کعب کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت ابن عباس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اور میرے اس ساتھی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ہم نشین کے متعلق باہمی اختلاف ہو گیا ہے جس کی ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ دریافت کیا تھا۔ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کسی شخص کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیوں نہیں؟ ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ دانا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اس سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا اب تم مچھلی کو گم پاؤ تو فوراً واپس لوٹ پڑنا، کیونکہ وہاں قریب ہی تمہاری اس سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد موسیٰ چلے اور دریاب میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ پھر ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں وہی مچھلی بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ چیز تھی جس کے ہم متلاشی تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشے ہائے قدم تلاش کرتے ہوئے ان پر واپس ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ پھر ان دونوں کا وہی قصہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 75۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی اے اللہ اسے اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 76۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں ایک دن گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس وقت میں قریب البلوغ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کسی دیوار کو سامنے کیے بغیر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں ایک صف کے آگے سے گزرا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا، مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 77۔ حضرت محبوب بن ربی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مجھے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے چہرے پر کی تھی، اس وقت میں 5 برس کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 78۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان کا اور حضرت حر بن قیس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا اور ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب گزرے۔ حضرت ابن عباس نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ میرا اور میرے اس ساتھی کا حضرت موسیٰ کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا ہے، جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ نے راستہ پوچھا تھا۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حالات کے متعلق کچھ سنا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ہاں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اچانک ایک آدمی آ کر کہنے لگا کیا آپ کسی کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیوں نہیں؟ ہمارا بندہ خضر آپ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے ان کی ملاقات کا راستہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشان مقرر کر دیا اور ان سے کہہ دیا جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو واپس لوٹ آنا، قریب ہی کہیں تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے ان سے عرض کی کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو وہیں میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بتانے سے غافل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ چیز تھی جس کے ہم متلاشی تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشے قدم تلاش کرتے ہوئے
ان پر واپس ہوئے تو وہاں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آگے ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 79۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت علم مجھے دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ بارش ایسے حصے پر برسی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ سبزہ ہی اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو تعلیمات دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ان سے فائدہ اٹھایا، یعنی اس نے انہیں خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت نوش کی جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 81۔ حضرت انس ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے علم دین کم ہو جائے گا اور جہالت غالب ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 82۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پی لیا یہاں تک کہ سرابی میرے ناخنوں سے زہر ہونے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 83۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں ان لوگوں کے لیے کھڑے تھے جو آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، مجھے خیال نہیں رہا، میں نے قربانی سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لو، کچھ مذائقہ نہیں۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا، لا علمی سے میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بات کی بابت بھی پوچھا گیا جو کسی نے پہلے کر لی یا بعد میں، تو آپ نے فرمایا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 84۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میں نے رمی سے پہلے ذبح کر لیا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، کوئی گناہ نہیں۔ پھر کسی نے کہا، میں نے ذبح سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، کوئی گناہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 85۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے عام ہوں گے اور حرج زیادہ ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس طرح ترچھا اشارہ کر کے فرمایا، گویا آپ کی مراد قتل تھی۔ حدیث صحیح بخاری 86۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے کہا، لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو، سورج کو گرہن لگا ہوا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ نے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا، یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر جب نماز ختم ہو چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، جو چیزیں اب تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھیں انہی میں سے میں نے اپنی جگہ سے دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی، اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی، جیسے مسیح دجال یا اس کے قریب قریب فتنے سے آزمائے جاؤ گے۔ حضرت اسماء نے دونوں مومن اور مومن میں سے کون سا کلمہ کہا تھا؟ کہے گا کہ وہ حضرت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس کھلی نشانی اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کا کہا ماننا اور ہم ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ایسا ہی کہے گا، چنانچہ اس سے کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اور منافق یا شک کرنے والا، فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے ان لفظ منافق اور مرتاب میں سے کون سا کلمہ کہا تھا۔ کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، ہاں لوگوں کو جو کہتے سنا میں نے بھی وہی کہنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 87۔ حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے فرمایا عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہے، تو آپ نے فرمایا کون سا وفد ہے یا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ربیہ خاندان سے۔ آپ نے قوم یا وفد کو کہا خوش آمدید، نہ رسوا ہوئے اور نہ ندامت ہی کی کوئی بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہم بہت دور دراز کی مسافت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ حائل ہے، اس لیے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اسے مطلع کر دیں اور اس کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کا حکم دیا اور جو 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر فرمایا تم جانتے ہوئے ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا اور انہیں وبا اور ختم اور مضفت کے استعمال سے منع فرمایا۔ شعبہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی ابو جمرہ نے ان کے ساتھ تقیر کا بھی ذکر کیا اور کبھی مضفت کی جگہ وقیر کہا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں خوب یاد رکھو اور ان لوگوں کو مطلع کرو جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 88۔ حضرت عقبہ بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے ابو الحاب بن عزیر کی بیٹی سے نکاح کیا تو عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے کہا مجھے تو علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ پہلے تو نے اس کی خبر دی۔ پھر حضرت عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس عورت سے کیسے صحبت کرے گا جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ آخر عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 89۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے جو مدینہ کی مشرقی جانب بلندی کی طرف تھا۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری آتے تھے، ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں، جس دن میں آتا اس روز کی وحی وغیرہ کا حال میں اسے بتا دیتا اور جس دن وہ آتا وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری دوست اپنی باری پر گیا، جب واپس آیا تو اس نے میرے دروازے پر زور سے دستک دی اور کہنے لگا کہ وہ عمر یہاں ہیں۔ میں گھبرا کر باہر آیا تو وہ بولا آج ایک بہت بڑا سامنا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی؟ وہ بولی مجھے علم نہیں۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کھڑے کھڑے عرض کی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو میں مارے خوشی کے اللہ اکبر کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 90۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے نماز باجماعت پڑھنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ فلاں صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم دین سے نفرت دلانے والے ہو، دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھانا چاہے کہ تخفیف کرے کیونکہ ان مقتدیوں میں بیمار، ناتواں اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 91۔ حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بندھن یا برتن اور تھیلی کی پہچان رکھ اور 1 سال تک لوگوں سے پوچھتا رہے۔
پھر اس سے فائدہ اٹھا، اس دوران میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ پھر اس شخص نے پوچھا گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے ہوئے کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ راوی کو شک ہے اور فرمایا تجھے اونٹ سے کیا غرض؟ اس کی مشق اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے۔ جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور درخت سے چر لے گا، اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے۔ پھر اس شخص نے کہا گمشدہ بکری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 92۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسی باتیں پوچھی گئیں جو آپ کے مزاج کے خلاف تھیں۔ جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکرار کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ پھر لوگوں نے فرمایا اچھا جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ پھر جب حضرت عمر نے آپ کے چہرے مبارک پر آثار غضب دیکھے تو کہنے لگا یا رسول اللہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 93۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کھڑے ہو کر سوال کیا میرے والد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد حذیفہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا مجھ سے دریافت کرو۔ حضرت عمر دو زانوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 94۔ حضرت انس سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے اور جب کوئی بات فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اسے خوب سمجھ لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 95۔ حضرت انس ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لاتے تو انہیں 3 بار سلام کہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 96۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک سفر میں پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہمیں آ ملے جب کہ عصر کا وقت ہو چکا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے، چنانچہ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے وہ آواز بلند یا 2-3 مرتبہ فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 97۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جنہیں 2 گنا ثواب ملے گا، ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا اور اپنے مالکان کا حق ادا کرتا رہا، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو پھر وہ اسے اچھی طرح تعلیم و ادب سے آراستہ کر کے آزاد کر دے، بعد ازاں اسے نکاح کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 98۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں کی صف سے عورتوں کی جانب نکلے اور آپ کے ہمراہ حضرت بلال تھے، آپ کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور صدقہ و خیرات دینے کا حکم دیا۔ کوئی عورت اپنی بالی اور کوئی اپنی انگوٹھی ڈالنے لگی اور حضرت بلال ان زیورات کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی سفارش سے کون زیادہ حصہ پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث کی بڑی حرص ہے۔ قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ بہرہ وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل بالخصوص نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اللہ تعالیٰ دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 101۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے
کہ چند عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مرد آپ سے فائدہ اٹھانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی دن مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ملاقات کے لیے ایک دن کا وعدہ کر لیا، چنانچہ اس دن آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور شریعت کے احکام بتائے۔ آپ نے انہیں جو باتیں تلقین فرمائیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ تم میں جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج دے تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا اگر کوئی 2 بھیجے تو آپ نے فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 102۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2-3 بچے جو گناہ کی عمر یعنی بلوغ تک نہ پہنچے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 103۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کوئی ایسی بات سنتی جسے سمجھ نہ پاتی تو وہ دوبارہ پوچھتی تاکہ سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس سے محاسبہ ہوا اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حساب نہیں بلکہ اس سے مراد اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 104۔ حضرت ابو شریح سے روایت ہے انہوں نے گورنر مدینہ عمرو بن سعید سے کہا جبکہ وہ مکے کی طرف فوج بھیج رہا تھا کہ امیر گورنر صاحب مجھے اجازت دیں کہ میں تجھے وہ حدیث سناؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن بیان فرمائی تھی، جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا مکے میں جنگ و جدل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے اسے حرام نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مکے میں خون ریزی کرے یا وہاں سے کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال سے جواز پیدا کرے تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی لیکن تمہیں نہیں دی، اور مجھے بھی دن میں کچھ وقت کے لیے اجازت تھی اور آج اس کی حرمت پھر ویسی ہی ہو گئی جیسے کل تھی۔ جو شخص جہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ غیب کو یہ خبر پہنچا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 105۔ حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہاری جانیں تمہارے اموال۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں ہے، خبردار حاضر غیب تک یہ بات پہنچا دے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ایسا ہی ہوا۔ آگاہ رہو، جواب دو کیا میں نے فریضہ حج تبلیغ ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 106۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 107۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت زبیر سے دریافت کیا والد محترم میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں جس طرح فلاں فلاں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 108۔ حضرت انس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 109۔ حضرت سلمہ بن عقوع سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو شخص میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کی وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 110۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد اور احمد پر نام رکھو مگر میری کنیت ابو القاسم پر کنیت نہ رکھو، اور یقین کرو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھ ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو دانستہ مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 111۔
حضرت ابو جفا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی سے دریافت کیا، آیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ہاں میرے پاس اللہ کی کتاب اور وہ فہم ہے جو ایک مسلمان مرد کو دی جاتی ہے، یا جو کچھ اس صحیفے میں موجود ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دید کے احکام، قیدی کو چھڑانے کا بیان، اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 112۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فتح مکہ کے سال خزاع سے بنو لئیس کے ایک شخص کو اپنے اس مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جسے بنو لئیس نے قتل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکے سے قتل یا فیل ہاتھی کو روک دیا۔ ہم امام بخاری نے کہا کہ ابو نعیم نے ایسے ہی شک کے ساتھ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الایمان کو ان کافروں پر غالب کر دیا گیا۔ خبردار، مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اگر ہو یہ میرے لیے بھی کے لیے حلال ہوا تھا۔ خبردار وہ اور وہاں کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، نہ اس کے درخت قطع کیے جائیں، اعلان کرنے والے کے علاوہ وہاں کی گری ہوئی چیز کوئی نہ اٹھائے، اور جس کا کوئی عزیز مارا جائے اسے وہ اس میں ایک اختیار ہے، دید قبول کرے یا قصاص دلوایا جائے۔ اتنے میں ایک یمنی شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مسائل مجھے لکھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، ابو فلاں کو لکھ دو۔ قریش کے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبودار گھاس یعنی اس کے کاٹنے کی اجازت دیجیے، اس کے لیے ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ازخر یعنی وہ کاٹ سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 114 113۔ حضرت حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرماتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر کے علاوہ کوئی مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے حضرت معمر سے نے وہب بن منبہ کی مطابقت کی ہے۔ 114۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ لوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا اور شور گل مچ گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے ہاں لڑائی جھگڑے کا کیا کام ہے۔ پھر حضرت ابن عباس نکلے، فرماتے تھے تمام مصائب سے بڑی مصیبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 115۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے۔ ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 116۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ہمیں نماز عشاء پڑھائی۔ سلام کے بعد جب کھڑے ہوئے تو فرمایا تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو؟ آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی شخص جو زمین پر موجود ہے زندہ نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 117۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنی خالہ حضرت میمونہ بن حارث کے ہاں بسر کی۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے، انہی کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی مسجد میں ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لایا، 4 رکعت پڑھ کر سو رہے۔ پھر بیدار ہوئے، فرمایا کیا بچہ سو گیا؟ یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی، اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا اور 5 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر ادا کی، پھر سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے کھاٹے بھرنے کی آواز سنی۔ پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 118۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت احادیث بیان کی، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی جو لوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی
تک بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا تھا، اور ہمارے انصار بھائی اموال و زراعت کے شغل میں لگے رہتے تھے، لیکن ابو ہریرہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتا تھا، اور ایسے موقع پر حاضر رہتا تھا جب لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں یاد کر لیتا جو دوسرے لوگ یاد نہ رکھ سکتے تھے۔ 119 حدیث نمبر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا، پھر فرمایا اسے اپنے اوپر لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 120 حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 ظرف برتن یاد کیے، ان میں سے ایک تو میں نے زہر کر دیا، اگر دوسرے کو بھی زہر کر دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 121 حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے فرمایا لوگوں کو خاموش کرا دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کے پھر کافر نہ بن جانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 122 حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کیا نوف وکالی یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بن اسرائیل نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے؟ انہوں نے فرمایا غلط کہتے ہیں، اللہ کا دشمن۔ فرمایا حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی موسیٰ ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے ان پر عطا فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا، پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار میری ان سے کیوں کر ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا وہ ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں روانہ ہوئے اور ان کا خادم یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھا، جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سار اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران میں مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے حضرت موسیٰ اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر دونوں بقیہ دن اور ایک رات چلتے رہے۔ صبح کو حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ، ہم اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ موسیٰ جب اس جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہ کی۔ اس وقت ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا نہیں جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل بھاگی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا؟ موسیٰ نے کہا ہم تو اسی کی تلاش میں تھے۔ اگر وہ دونوں کھوج لگاتے واپس اپنے پاؤں کے نشان پر واپس لوٹے، جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے یا اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ حضرت خضر نے کہا تیرے ملک میں اسلام کہاں سے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اس مصیبت تمہارے ہمراہ ہو جاؤں؟ جو کچھ ہدایت کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دو۔ حضرت خضر نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے اور جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور تم کو ایک قسم کا علم دیا جو میرے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی، اتنے میں ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا میں سوار کر لو۔ حضرت خضر پہچان لیے گئے، اس لیے کشتی والوں نے بغیر اجرت کے بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے سمندر میں ایک دو چونچ ماری۔ حضرت خضر گویا ہوا ہے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف یہ چڑیا کی چونچ کے بقدر حصہ لیا۔ پھر حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ دیا اور حضرت موسیٰ کہنے لگے ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے یہ کام کیا، ان کی کشتی میں چھید کر ڈالا تاکہ اہل کشتی کو غرق کر دو۔ حضرت خضر نے فرمایا کیا میں نے نہ کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے۔ ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا۔ خضر نے پھر اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کیا۔ خضر نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ یہ زیادہ تقییدی الفاظ ہیں کیونکہ اس میں
پھر دونوں نے چلتے چلتے گاؤں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے باشندوں نے انہیں کھانا مانگا، انہوں نے ان کی مہمانی سے صاف انکار دیا۔ اس دوران میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے اشارہ دے کر سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر بولے بس یہیں سے ہمارا تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ رحم فرمائے، ہم چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 123۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی اہمیت کی سبب جنگ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں آپ نے اپنا سر مبارک اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ کھڑا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو تو ایسی لڑائی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 124۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرے کے قریب بائیں حالت دیکھا کہ آپ سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے دریافت کیا یا رسول اللہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ الغرض کسی بھی چیز کی تقدیم و تاخیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اب کرو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 125۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ویرانے میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی کے سہارے چل رہے تھے۔ راستے میں چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے آپس میں کہا ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا تم ان سے ایسا سوال نہ کرو کہ جس کے جواب میں وہ ایسی بات کہیں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ بعض نے کہا ہم تو ضرور پوچھیں گے۔ آخر ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، چنانچہ میں کھڑا ہو گیا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے مالک کا حکم ہے اور انہیں بہت کم علم عطا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 126۔ حضرت اسود سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تجھ سے بہت راز کی باتیں فرمایا کرتی تھیں، تو کعبے کے متعلق انہوں نے تجھ سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ میں نے کہا مجھ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تیری قوم کے لوگوں کا زمانہ قریب نہ ہوتا، ابن زبیر نے کہا یعنی کفر جاہلیت کے قریب نہ ہوتا، نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبے کی اس تعمیر کو منہدم کر دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور حکومت میں ایسا ہی کر دیا۔ حضرت صحیح بخاری حدیث نمبر 127۔ حضرت ابو طفیل سے روایت ہے، وہ حضرت علی سے یہی ارشاد بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 128۔ حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔
3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں میں اس کی تشہیر نہ کروں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرے گا تو انہیں اسی پر بھروسہ ہو جائے گا۔ پھر حضرت معاذ نے اپنی وفات کے قریب کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث لوگوں کو بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 129۔ حضرت انس ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا جو شخص اللہ سے بائیں حالت ملے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ بولے یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 130۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیا عورت کو احتلام ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جبکہ اپنے کپڑے پر پانی دیکھے۔ ام سلمہ نے شرم سے اپنا منہ چھپا لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو پھر بچے کی صورت وہاں سے کیوں کر ملتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 131۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کی شان مسلمان کی طرح ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں کی طرف گئے، لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں لیکن مجھے شرم دامنگیر ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت عمر سے وہ بات بیان کی جو میرے دل میں آئی تھی، تو انہوں نے کہا کاش تم نے یہ بات کہہ دی ہوتی تو میرے لیے بڑی دولت ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 132۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میری مزی بہت نکلا کرتی تھی، میں نے حضرت مقداد سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھے، چنانچہ انہوں نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزی کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 133۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس مقام سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے، شام کے لوگ جفا سے اور نجد کے باشندے قرن سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری بات اچھی طرح سمجھ نہیں سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 134۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا جو شخص احرام باندھے تو کیا پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کرتا، نہ پگڑی، نہ پاجامہ، نہ ٹوپی، نہ وہ کوئی کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگی ہو، اور اگر جوتی نہ ہو تو موزے پہن لے اور انہیں اوپر سے کاٹ لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر